عشق بازی سے اگر ملے فرصت تو باپ کے کندھے پر کتنا زیادہ بوجھ ہے، کبھی یہ بھی دیکھ لینا۔ بیچارہ غریب باپ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 70-80 سال کی عمر میں بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ دو ہی وجہ ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، یا تو اولاد نالائق ہیں جنہوں نے گھر سے باہر نکال دیا، یا پھر اولاد ہے ہی نہیں، رشتہ دار کسی کام کے نہیں۔ اس عمر میں تب کہیں جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو مزدوری کرنی پڑتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب انسان کو اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے سارے کام کرتا ہے، پھر چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ایک بھائی گاڑی میں سے بیٹھ کے ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو بنا رہے ہیں جن کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی ہے، اور وہ بھری دوپہر میں جب کہ طوفان آیا ہوا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اور کمر ان کی پوری جھکی ہوئی ہے، سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا، ایک ڈنڈی کا سہارا لے کر چل رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو، اس طرح کے لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے، اللہ سے محبت کرنے والے، تو نہ قیامت کا کبھی بھی اتنا چھوٹا دل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی انسان کو کبھی بھی اتنا زیادہ کنجوس ہونا چاہیے کہ بالکل ہی حد کر دے۔ یہ بوڑھے آدمی بیچارے مانگنے والے اس دکان والے سے بہت دیر سے پیسے مانگ رہے ہیں، 2 4 5 10 20 روپے جو ہوتے دے دیتا، لیکن ان کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، بار بار پیسے اپنے نیچے سے نکالتا ہے، لیکن آنے والے گراہکوں کو، کسٹمر کو پیسے دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر ایک پیسہ بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ بیچارہ آخرکار بوڑھا ہار تھک کر اپنا ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، لیکن اس بے شرم کو، بے حیا کو نہ ذرا سی بھی شرم۔ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اچھے کرموں کا پھل آپ کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ یہ بھائی آ کر کے راستے کی جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو صحیح کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک لائٹ کے نیچے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اسکوٹر والا آتا ہے راستے سے، وہ دیکھتا ہے کہ راستے کا جو گٹر کا ڈھکن ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کو ٹھیک نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ آدمی آ کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں سے محبت کے لیے، کسی کو نقصان نہ ہو، گٹر کے ڈھکن کو صحیح کر دیتا ہے، لیکن جہاں یہ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہیں لائٹ کا کھمبا اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، تو اگر یہ وہاں کھڑا رہتا تو اس کو چوٹ لگ جاتی۔ تو دوستو، کوئی بھی اچھا کام چھوٹا نہیں۔ سبحان اللہ، تیز دھوپ ہوتی ہے اور گرمی کا موسم ہوتا ہے، یہ ایک جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے، جسے ہم اور آپ ٹٹیری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے میدان میں، بنجر زمین میں انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور چھاؤں میں رکھنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا، تو ایک اللہ کا نیک بندہ جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے، جسے پرندوں سے محبت ہوتی ہے، وہ اس جانور کے انڈوں کے اوپر لا کر کے گھاس رکھ دیتا ہے، کچھ جھاڑیاں رکھ دیتا ہے، ہری ہری ٹہنی رکھ دیتا ہے، تاکہ نیچے چھاؤں ہو جائے اور یہ جانور آرام سے بیٹھ کر کے اپنے انڈوں پر بیٹھے اور پیار کرے۔ اور اس بندے کے لیے اللہ سے کے اندر انسانیت آج بھی ہے، اور وہ انسانوں سے تو محبت رکھتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پرندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ ایک بیچاری چڑیا پیاس کی وجہ سے دھوپ میں سسک رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، آدمی آ کر کے اپنی پانی کی بوتل سے اس کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اور جیسے ہی پانی اس کے اوپر ڈلتا ہے وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور اڑ کر اپنی زندگی کا احساس دلاتی ہے، اور گویا کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی برسات کی گرمی میں ضرور اپنی چھتوں کے اوپر پرندوں کے لیے پانی رکھنا چاہیے، کیونکہ پرندے بیچارے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ان کو پانی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کے گھروں کے اوپر اگر ان کو پانی نصیب ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ احتیاط کی اور بڑا دھیان رکھنے والی ویڈیو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھو، ہم جو رات میں موبائل چارجنگ پر لگا کر سو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اپنے پاس رکھ کر سو جاتے ہیں، ساری رات ہم سوتے رہتے ہیں اور موبائل
فل بیٹری ہونے کے بعد بھی بھرتا رہتا ہے۔ حالانکہ یوں بتایا جاتا ہے کہ موبائل کا جو ساکٹ ہوتا ہے فالتو کرنٹ واپس ڈال دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ساکٹ خراب ہو جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ کرنٹ، ضرورت سے زیادہ لائٹ موبائل کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب ضرورت سے زیادہ کرنٹ اس کے اندر پہنچتا ہے تو بیٹری برداشت نہیں کر پاتی، بیٹری بلاسٹ ہو جاتی ہے، موبائل ہی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ توبہ استغفر اللہ۔ اس طرح کے مالداروں کی شادیوں نے غریب بچیوں کی شادیوں میں جس قدر رکاوٹ ڈالی ہے، جس قدر غریب بچیوں کی بدنامگی ہو رہی ہے، اور ان امیروں کی شادیوں کی وجہ سے جس حساب سے غریب بچیاں اپنے گھروں کے اندر اپنی جوانی کاٹ رہی ہے، 30-40 سال کی عمر ہو گئی، کوئی رشتہ لے کے نہیں آتا، کوئی شادی نہیں کرتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے امیر لوگ جب بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں کے اندر اڑاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لیکن کسی غریب بچی کی شادی میں 10,000 روپے دیتے ہوئے بھی ان کی موت آ جاتی ہے۔ کے موسم میں کون سا زہریلا جانور کدھر سے آ کے کہاں گھس کر کے بیٹھ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ زہریلا جانور اور سانپ اور کوئی کیڑا کہاں گھسا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، گیس چولہے کے اندر سانپ آ کر کے گھس گیا اور بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس کو نہ دیکھا جاتا اور اس پر نظر نہ پڑتی تو نہ جانے کتنے آدمیوں کو یہ ڈس لیتا اور کتنے آدمی اس کے زہر کا شکار ہو جاتے۔ استغفر اللہ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ برسات کے موسم میں کون سا زہریلا جانور کدھر سے آ کے کہاں گھس کر کے بیٹھ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ زہریلا جانور اور سانپ اور کوئی کیڑا کہاں گھسا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، گیس چولہے کے اندر سانپ آ کر کے گھس گیا اور بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس کو نہ دیکھا جاتا اور اس پر نظر نہ پڑتی تو نہ جانے کتنے آدمیوں کو یہ ڈس لیتا اور کتنے آدمی اس کے زہر کا شکار ہو جاتے اور ناگہانی ان کی موت ہو جاتی۔